بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے اور دیکھنے والے تمام احباب کو السلام علیکم۔ شب بارات کی فضیلت، عبادت اور اس رات میں کرنے والے حیرت انگیز اعمال پر بیان ہے۔ اگر آپ واقعی اس رات سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے وقت کو غنیمت جان کر مکمل سنیے گا۔ جزاک اللہ۔ اب ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شعبان کو 15ویں رات کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، جس کو قرآن کریم نے لیلۃ المبارک کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ البرات فرمایا ہے، اور ہمارے اصطلاح میں شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نجات پانے کی رات، اور اس رات میں چونکہ بہت سے گناہ گاروں کو مغفرت مل جاتی ہے، اس لیے اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، تجھے معلوم ہے یہ کون سی شب ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے عرض کیا، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اللہ رب العزت اس رات میں اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کی بخشش فرماتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں۔ کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنے والوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں فضیلت کے بارے میں فرمایا، اس رات میں وہ سب بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال میں پیدا ہوں گے، اور اسی میں وہ بنی آدم بھی لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال میں مریں گے، اور اسی رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس رات کا نام شب بارات رکھا گیا ہے، یعنی آزادی کی رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کی گن سے زیادہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ برکت رات میں جو بھی عمل کیا جائے، دعا مانگی جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس رات میں آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ہے کوئی آج کی رات دعا مانگنے والا؟ اس کی دعا قبول کروں۔ ہے کوئی آج کی رات رزق مانگنے والا؟ اس کو رزق عطا کروں۔ ہے کوئی آج کی رات اولاد مانگنے والا؟ اس کو اولاد سے نوازوں۔ اور یہ سلسلہ فجر کی نماز تک جاری رہتا ہے، اور جو عمل میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ کا وضو ہونا بھی ضروری ہے۔ 3 دفعہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، پہلی مرتبہ عمر میں اضافے کی نیت سے، دوسری مرتبہ رزق میں وسعت کی نیت سے، اور تیسری مرتبہ مصیبتوں، بلاؤں، بیماریوں سے حفاظت کی نیت سے۔ تو انشاءاللہ عمر طویل ہوگی، رزق میں بے پناہ وسعت ملے گی اور پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ دوسرا عمل، اس رات میں آپ نے سورۃ رحمان پڑھ کے جو بھی دعا مانگے میں اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ ہے 15ویں شب میں آپ نے سورۃ دخان 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ بہت ہی افضل عمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 آخرت کی قبول فرمائے گا۔ چوتھا عمل جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ خاص طور پر غیبی طریقے سے روزی میں اضافہ کرنے کا عمل ہے جو کہ بزرگان دین سے ہم تک پہنچا ہے۔ چاول کے 7 دانے لینے ہیں، چاولوں کا ایک دانہ ہاتھ میں پکڑ کر اس پر پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 70 مرتبہ اللہ کا اسم مبارک یا رزاقو پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس پر دم کر دینا ہے۔ اسی طرح باقی 6 دانوں پر بھی دم کرنا ہے۔ یاد رکھیں ہر دانے کے لیے الگ سے عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ ان چاول کے دانوں کو کسی پاک جگہ پر رکھ لیں، چاہیں تو پیسوں میں رکھ لیں، یا پھر اگر آپ یہ عمل اپنی دکان کے لیے کر رہے ہیں تو دکان میں پاک جگہ پر رکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روزی میں غیبی طریقے سے حیران کن اضافہ ہوگا۔ اور اب ایک ایسا عمل بتانے والی ہوں جو ہے تو بڑا مشکل ہے، تو محنت طلب کام، لیکن ذرا جب آپ اس کی فضیلت سنتے جائیں گے تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اس نماز کو پڑھنے کے لیے۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ 100 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی 70 مرتبہ اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرم فرمائے گا، اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور سب سے ادنا حاجت اللہ سے بخشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی، شیئر کرنا بھی۔ باقی پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔